بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑا مرتبہ درود پاک امام الانبیاء شافع یوم جزا احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گوں کہ خالق کائنات ہم سب کا آج کے اس بابرکت دن جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہونا اللہ جل مجد الکریم اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرما کے خالق کائنات ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم برحق بادشاہ وفا تاجدار حیا داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین ذو الہجرتین ذو البشارتین مصلی الی القبلتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ سامعین محتشم اسی حوالہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر چند ایک باتیں احباب کے گوش گزار کروں گا۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید سے کیا ہے، اسی کے مطابق گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ شاید کہ احباب کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہو کہ موضوع تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور آیت مقدسہ کوئی اور تلاوت کی ہے جو کہ اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، کبھی ہم نے کسی کو بیان کرتے سنا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ موضوع کے بالکل عین مطابق ہے۔ میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے اختتام پر احباب کو پتہ چلے گا کہ اس موضوع کے مطابق یہ آیت کیسے بنتی ہے۔ روایت پیش کرنے سے پہلے اس کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ امام اجل محدث محمد بن حسین آجری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الشریعہ۔ ان کا سن وفات ہے 360 ہجری میں، یعنی 4 صدی ہجری کے یہ معروف محدث ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا جو بیان کرنے لگا ہوں۔ میری لائبریری کے اندر یہ کتاب اردو میں موجود ہے، جس کے صفحہ نمبر 141 پر یہ روایت موجود ہے۔ پروگریسو بکس لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ عربی کے اندر بھی یہ کتاب ایک جلد میں موجود ہے، اور یہ روایت
عربی کتاب کے الجزء الرابع صفحہ نمبر 1970 پر موجود ہے، نیٹ پر بھی یہ کتاب مل جاتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے کچھ دوست ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفت و شنید ہو رہی تھی کہ دوستوں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چھیڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شروع ہو گئی اور دوستوں نے کہا کہ پیارے امام حسن، آپ ہمیں اپنی زبان سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنائیے کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی شخصیت کیسی ہے۔ ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار کیسا تھا اور دوہرے داماد کی شخصیت کیسی تھی۔ جب لوگوں نے آپ کی شان سننے کے حوالے سے بار بار اصرار کیا تو جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سنانے کے لیے تو میں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا علی آنے والے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اسی مجلس میں میرے بابا علی آنے والے ہیں، ہم سب مل کے مولا علی سے سنتے ہیں۔ ہم سارے مل کے جناب عثمان غنی کی شان، آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے جناب علی سے سنتے ہیں کہ آئے پیارے علی، آپ بتائیے پیارے عثمان کی شان کیسی ہے، پیارے عثمان کا انداز کیا ہے، پیارے عثمان کی شخصیت کیسی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یاتیکم الآن، امام محمد بن حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اور امام حسن مجتبی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ جاء علی، اتنے میں مولا علی آ گئے، اتنے میں جناب علی آ گئے۔ فَسَأَلُوهُ عَنْ عثمان، سارے لوگوں نے مل کے جناب مولا علی کی بارگاہ میں وہی سوال رکھا جو جناب امام حسن مجتبی کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں پیارے عثمان کی شان سنائیے، ہمیں پیارے عثمان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے۔ وہی سوال رکھا۔ جب یہ سوال رکھا تو جناب علی نے فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةِ، اسی آیت قرآن مجید کی تلاوت کی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، اور یہ آیت کون پڑھ رہا ہے، کون قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ضمانت دی میرے آقا نے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے، اور جو اس علم کے جناب والا شہر میں آنا چاہتا ہے میرے علی کے پاس آ جائے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کتنی پیاری بات ہے کہ بندہ شہر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہوتا ہے، شہر میں گیا دروازے سے داخل ہو کے گیا،
شہر سے اپنا کام مکمل کر کے جب واپس پلٹتا ہے تو پھر بھی دروازے سے ہو کے آتا ہے، تو جناب شہر میں ایک بار جاتا ہے، دروازے سے 2 بار آنا جانا ہوتا ہے، تو پھر دیکھیے میرے مصطفیٰ نے ایسے نہیں فرمایا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہو، فرمایا پہلے میرے علی کو لا جاؤ، پہلے میرے علی کے پاس آ جاؤ، پہلے میرے علی کے پاس آنا مدینۃ العلم وہاں علی بابا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے، وہ علی کہ جو شہر علم کے دروازے ہیں، وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے لوگوں کو جناب عثمان کے کردار اور آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، فرمایا جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ وہ ڈریں اور ایمان رکھیں، اور فرمایا نیک عمل کریں، پھر آگے فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈریں اور ایمان لائیں، فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈریں اور جناب والا نیک کام کریں۔ اللہ فرماتا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو نیک لوگوں سے محبت کرتا، اللہ نیک لوگوں سے دوستی رکھتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لوگوں نے سنا تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے حوالے سے سوال کیا تھا، لیکن آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی ہے، اس میں کہاں عظمت و شان ہے عثمان غنی کی؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کردار کا سوال کیا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا ہے؟ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ آپ کا کردار اللہ نے قرآن میں اس انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر 2 مقامات پہ 2 جملے ارشاد فرمائے، فرمایا قرآن کریم کی اس آیت میں ثم اتقوا وآمنوا سے مراد بھی میرا یار عثمان ہے، اور ثم اتقوا واحسنوا کی مراد بھی میرا یار عثمان ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈریں اور ایمان لائیں، یہ علامت ہے اس بات کی اور اشارہ ہے اس طرف کہ جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈریں اور نیک کام کریں۔ یہ اشارہ ہے اسلام لانے کے بعد کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے اور کتنے نیک کام کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت میں تعارف بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور آپ کے کردار کو واضح فرمایا۔ آپ کے دل کے اندر بعض لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ انہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ جناب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر رہے ہیں، اور پیارے علی کی زبان سے شان عثمان کی بیان ہو رہی ہے۔
زبان علی کی ہے، زبان علی کی ہے، شان عثمان کی ہے، آیت قرآن کی ہے۔ زبان علی کی ہے، شان عثمان کی ہے اور آیت قرآن کی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مولا علی بیان کر رہے ہیں، تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب علی پیارے عثمان کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے، کتنی الفت تھی۔ اچھا، جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، تعریف بھی انہی کی جاتی ہے، شان بھی انہی کی بیان کی جاتی ہے۔ کبھی کسی دشمن نے بھی دشمن کی تعریف کی ہے، کبھی کسی مخالف نے بھی مخالف کی جناب والا ستائش و تعریف بیان کی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، جب بھی تعریف کی جاتی ہے اپنوں کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کی زبان سے تذکرہ بیان کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اہل بیت کرام صحابہ کی شان بیان کرتے تھے، صحابہ کی عظمت بیان کرتے تھے۔ آج لوگ علی علی بھی کرتے ہیں، لیکن پیارے عثمان کے بارے میں نازیبہ کلمات بھی کہتے ہیں۔ میں انہیں ایک شعر کے اندر بتلانا چاہتا ہوں کہ اس شاعر نے کتنی پیاری اس بات کی ترجمانی کی ہے کہ مولا علی تو کیا، مولا علی تو بیان کر ہی رہے ہیں، مولا علی کے بچے حسن و حسین بھی جناب عثمان کی شان بیان کرتے ہیں اور جناب عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ علی کے ماننے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے ماننے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایتی ہو وہاں تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایتی ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ اور علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان کا، علی والے نہیں ہوتے، علی والے۔ جو بغض عثمان کا رکھتا ہے وہ کبھی علی والا نہیں ہوتا، کیونکہ علی بھی عثمان سے پیار کرتے ہیں، حسن و حسین بھی عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو دوسری روایت بیان کرتا ہوں، اس کی بھی جناب والا پہلا اس کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں، حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ علامہ محب النبی تبری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے الریاض النادرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ میری لائبریری کے اندر یہ کتاب بھی موجود ہے، چشتی کتب خانہ فیصل آباد سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 106 کے اوپر یہ روایت موجود ہے جو آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا، اتنا سونا تھا کہ اس جیسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔
بیٹھا تھا مولا علی کی گود میں، توجہ کیجئے گا، بیٹھا تھا مولا علی کی گود میں، اور ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سونا بچہ پہلے کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے پوچھا، اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ تو بتائیے یہ جو بچہ گود میں بٹھا رکھا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ اب توجہ، بڑا پیارا جملہ ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آئے ابو سعید، یہ بچہ تو میرا ہے، یہ بچہ تو میرا ہے، لیکن میں نے اس کا نام حضور کے دور داماد عثمان کے نام پہ عثمان رکھا ہے۔ یہ بچہ میرا ہے لیکن میں نے اس کا نام حضور کے دوہرے داماد عثمان ذو النورین کے نام پر آپ کی نسبت کے حوالے سے عثمان رکھا ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، آپ بھی اپنے آنگن میں اولاد رکھتے ہیں، آپ کی جولیاں بھی اولاد سے بھری پڑی ہیں، اللہ کرے جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دی اولاد سے سرفراز فرمائے، جن کے آنگن میں اولاد ہے۔ بھلا مجھے بتائیے کہ کبھی کوئی اپنے مخالف پہ نام پہ بھی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ کبھی کسی نے دشمن کے نام پہ بھی نام رکھا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں اپنی محبت والے کے نام کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں، اپنی محبت والے کے۔ ہمیں مولا علی سے پیار ہے، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد علی۔ ہمیں امام حسین سے پیار ہے، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد حسین۔ ہمیں امام حسن سے پیار ہے، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد حسن۔ جناب والا اسی طریقے سے ہمیں ابو بکر صدیق سے پیار ہے، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد ابو بکر۔ بولتے جائیے، ہم جناب والا جناب عمر سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد عمر۔ ہم پیارے عثمان سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد عثمان۔ ہم محبت کریں اور اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھیں۔ وہ تو آپس میں مل جل کے رہتے تھے، قرآن کی آیت شاہد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کو پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، آپس میں انہیں بڑی جناب والا الفت ہے۔ تو جن سے پیار ہوتا ہے انہی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، انہی کے نام پہ جناب والا۔ یہ تو احباب کو بتلایا ہے کہ حضرت علی اور آپ کے صاحبزادے اور اسی طریقے سے اہل بیت کرام جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ اب احباب کو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ ہستیاں ویسے تو تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن آج کل کے اس دور کے اندر ہماری نوجوان جنریشن، ان کو سنگرز کے نام تو آتے ہیں، ان کو کرکٹرز کے نام تو آتے ہیں، ان کو دیگر چیزوں کے تو نام آتے ہیں، لیکن نہیں پتا تو ان شخصیات کا نہیں پتا۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے، نہیں ہم جانتے تو جناب خلفائے راشدین کے نام، ان کی کنویتیں، ان کے القاب، ان کی جناب والا اولادیں ہم نہیں جانتے، ہماری اولادوں کو نہیں پتا۔ تو ان چیزوں کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے تاکہ
ان چیزوں کا جب ہمیں علم ہوگا ہمارے ایمان کو اور تقویت ملے گی اور پختگی ملے گی کہ یہ سارے کے سارے تو مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، یہ تو سارے کے سارے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب ہم ان کا ذکر کریں گے ہمارے ایمان کو اور تقویت ملے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے، آپ کا نام عثمان ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا نام عثمان تھا، یعنی قبل از اسلام، اور بعد از اسلام بھی آپ کا نام عثمان ہی رہا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا اسلام قبول کرتا سب سے پہلے اس کا نام دیکھتے، اگر اس کے نام کا معنی درست نہ ہوتا تو آپ اس کے نام کو بدل دیتے تھے، لیکن قربان جائیے جناب عثمان کی عظمت و شان پر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کو میرے مصطفیٰ نے بدلا نہیں ہے، بلکہ آپ کا نام معنی ہی ایسا دے رہا تھا کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نام کو جو کہ قبل از اسلام عثمان تھا، اسلام کے اندر بھی عثمان ہی برقرار رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ عروہ بنت قریظ نے بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ عروہ بنت قریظ کون ہے؟ بعض اسے عروہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا صحیح اعراب جو ہے وہ عروہ بنت قریظ ہے، عین را واو اور ہے آنکھ والی۔ حضرت جناب عبد المطلب کی عروہ بنت قریظ نواسی ہیں۔ عروہ بنت قریظ جناب عبد المطلب کی نواسی ہیں اور جناب عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہ زمزم شریف کا کنواں جو آج ہم پانی پی رہے ہیں اس کو کھودنے والے بھی عبد المطلب ہیں۔ یہ جو آج ہم پی رہے ہیں اس زمزم شریف کے کنویں کو کھودنے والے بھی جناب عبد المطلب ہیں۔ جناب عبد المطلب کی نواسی ہیں عروہ بنت قریظ، اور جناب عبد المطلب کی ایک اور بیٹی ہیں جن کا نام بیضا تھا اور کنیت ام الحکیم۔ یہ بیضا ام الحکیم ان کی شہزادی ہیں عروہ بنت قریظ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نانی ہیں جناب ام الحکیم یا بیضا، نانی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اب رشتہ بتا رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی کے نواسے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی کے نواسے ہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی کے بھتیجے ہیں سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت آسان لفظوں میں میں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف احباب کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر جناب عبد مناف پر جا کر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ پانچویں پشت پر جا کر جو دادا جناب عثمان کا ہے وہی دادا جناب حبیب رحمان کا ہے، پانچویں پشت پر جا کر۔ یہ سلسلہ نسب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک کنیت ابو عبداللہ ہے اور ایک کنیت آپ کی ابو عمر ہے، ایک کنیت بعض روایت کے مطابق ابو لیلہ بھی ہے۔ ابو عمر ابو عبداللہ آپ کے دو بیٹوں کا نام تھا، ان کے نام پہ آپ نے کنیت رکھی، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔
آپ کا ایک لقب ہے الامین۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ایک لقب الامین ہے، اور ایک لقب آپ کا ذو النورین ہے، دو نوروں والا ذو النورین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ لوگوں، میرے یار عثمان کا نام فرشتوں کی محفل میں ذو النورین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ فرشتوں کی محفل میں جناب عثمان کا نام ذو النورین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے، آپ کے علاوہ کسی کو بھی ذو النورین نہیں کہا جاتا، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ علماء کرام نے اس کے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں، میں احباب کے سامنے مختصر سے وقت میں 4 قول رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ یہ سخیوں کے شہنشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں، قبل از اسلام بھی آپ سخی تھے، بعد از اسلام تو سخاوت اور بڑھ گئی۔ جو بھی بات آتی، جہاں بھی ضرورت پیش آتی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوا کرتے تھے، آگے ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ آپ قبل از اسلام بھی سخی تھے، بعد از اسلام بھی سخی تھے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات پھر دوہرا رہا ہوں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات وتر کی نماز میں ایک پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہر رات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی نماز میں ایک پورے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس واسطے آپ کو ذو النورین کیوں کہا جا رہا ہے کہ القرآن نور والقیام اللیل نور، قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور جناب والا قیام کرنا، عبادت کرنا بھی نور ہے۔ اس واسطے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا۔ تیسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق کل قیامت والے دن نور کے 2 حلے پہنائے جائیں گے، نور کے 2 حلے پہنائے جائیں گے۔ اس واسطے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ چوتھی بات، چوتھا قول بڑا پیارا قول ہے، معتبر اور مستند قول، جس کو امام احمد بن حسین البہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب السنن الکبریٰ کے اندر نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ماموں حضرت حسین جعفی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت حسین جعفی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اور جناب والا آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ لم یجمع اللہ حکنتی نبی منذ خلق اللہ آدم علیہ السلام الى ان تقوم الساعة لغیر عثمان او کما قال علیہ السلام۔
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، کسی نبی کی، پھر دوہرا رہا ہوں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے نکاح میں جمع نہیں فرمائی۔ یہ عزتیں ملی ہیں تو جناب عثمان کو ملی ہیں، یہ عزتیں ملی ہیں تو جناب عثمان کو ملی ہیں، یہ شان ملی ہے تو جناب عثمان کو ملی ہے، یہ مقام ملا ہے تو جناب عثمان کو ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عشق و محبت، آپ نے قلم اٹھایا تو آپ نے جناب والا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالنورین ہونے پہ ایک بڑا پیارا شعر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے تو کہیے سبحان اللہ۔ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو مجھے داد آپ نے ضرور دینی ہے۔ فرماتے ہیں ہو مبارک تجھی کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آپ مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کو نور کا جوڑا ملا ہے۔ کیسا نور کا جوڑا کہ یکے بعد دیگرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک نہیں 2 بیٹیاں جناب عثمان کے نکاح میں ہیں، جناب عثمان کے نکاح میں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھی کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں کیوں ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جل جلالہ اوحى الی ان ازوج کریمتی عن عثمان او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ اب توجہ کیجئے گا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی، یہاں 2 بیٹیاں، پھر جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ 4 بیٹیوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے اور دونوں سیدہ کائنات کے علاوہ ہیں، 2 بیٹیوں کا ذکر ہے اور دونوں بیٹیوں کا نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے جناب عثمان کے نکاح میں دونوں بیٹیاں کیسے جناب والا نکاح کے اندر دی؟ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی شہزادی کا نکاح عفان دے چن عثمان نال کر دیا۔ حکم رب ذوالجلال کا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی شہزادی کا نکاح عفان کے چند عثمان سے کر دوں۔ معلوم ہوا کہ آپ اور میں جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، جب جناب والا اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں، یا تو ہم خود طے کرتے ہیں یا جناب والا اس بیٹی کے ددیال والے طے کرتے ہیں یا ننیال والے طے کرتے ہیں۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کی شہزادیوں پہ کہ جن کے رشتے خود رب ذوالجلال طے فرما رہا ہے، خود رب ذوالجلال طے فرما رہا ہے۔
جناب والا پہلی بیٹی سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہیں سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے نمبر پہ ہیں سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرے نمبر پہ ہیں سیدہ ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھے نمبر پہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول۔ یہ چار شہزادیاں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ رقیہ بنت رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں، میں اس کو تفصیل میں نہیں لے کے جاتا۔ دو بیٹیاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگریں دیں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پہلے نکاح کیا سیدہ رقیہ کا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب ام کلثوم کا نکاح کیا۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آئے عثمان میں ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا کا تاجدار بھی کہا جاتا ہے۔ حیا جن پہ ناز کرے اس شخصیت کو عثمان کہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز پھر باقی کی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی رضا نصیب فرما۔ پاک اللہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی جس کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، پریشان حال میں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہے قرض سے خلاصی عطا فرما، بے اولاد نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، ہمارے گھروں میں پیار محبت اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما، ملک پاکستان کی خیر